السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، چچا کو تبلیغ اور سمجھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کافی کوشش کی، بہت سمجھایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ سورہ مریم میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب اپنے چچا سے بولا، اے میرے چچا، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اور اے میرے چچا، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے چچا، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ چچا ان نصیحتوں کو ماننے کے بجائے غصے میں آ گیا اور غصے کا اظہار کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی توحید کی طرف بلایا، ان کو دعوت حق دی۔ قرآن مجید میں ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ اور ان پر پڑھو خبردار ابراہیم علیہ السلام کی، جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوچھتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ بولے، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ قوم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ جواب میں بولے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بولے کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قوم کے اس جواب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن نے یوں مفہوم بیان فرمایا ہے کہ تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ مجھے راہ دے گا، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم کو بار بار دعوت حق سمجھایا، ان سے مناظرے کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے ہی اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم نے اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیاں یعنی بت جو درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں، کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟ آگے سے قوم نے وہی بے وقوفانہ جواب دیا: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن مجید میں ہے: قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ آگے سے قوم نے کہا: قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ بولے، کیا تم ہمارے
پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ چونکہ انہیں اپنے طریقہ گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہو یا بطریق کھیل کے فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے حضرت ملک علام کی ربوبیت کا اثبات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طریقے پر کلام فرمانے والے نہیں بلکہ حق کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا قول قرآن مجید میں ہے، قال بر ربکم رب السماوات والارض التي فطرنی وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو دھمکی دی اور ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ پھیرتے۔ ایک قول کے مطابق یہ دھمکی دل میں دی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دھمکی سن لی تھی۔ اس قوم کا دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، لوگ طرح طرح کھانے پینے پکا کر اور مٹھائیاں تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھ کر شہر کے باہر جنگل میں جمع ہو جاتے، دن بھر لو لعاب میں مشغول رہتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے غیر حاضروں میں بتوں کے سامنے موجود کھانوں میں برکت ہو جائے گی، لہٰذا سارا دن کھیل کود اور لو لعاب سے فارغ ہو کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کے چڑھاوے مٹھائی اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ اس میلے کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام انہیں حسب معمول دعوت دے رہے تھے جیسا کہ انہوں نے اپنے میلے کی دعوت دی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جب اس نے اپنے باپ چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوجتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود کہ تم جانتے ہو کہ وہی منام حقیقی مستحق عبادت ہے؟ دعوت حق سن کر آگے سے قوم نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، جنگل میں میلے لگیں گے، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلے کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگھار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے۔ اگلے دن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن مجید میں ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، جیسا کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر ستاروں کے مواقع صرافات کو دیکھا کرتے ہیں، اور پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اور قوم نجوم کی بہت معتقد تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے، اب یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور مرض سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے، لہٰذا قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی اور فرمایا وہ اس پر پیٹ دے کر اپنی عید کی طرف پھر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے میں آئے اور فرمایا قرآن میں، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے، یعنی اس کھانے کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے؟ بتوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ اس پر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوا، وہ بے جان پتھر تھے، جواب کیا دیتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنا شروع ہوئے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مار لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا، چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تو کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قرآن مجید میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو بتوں کو توڑ کر
چور کر دیا، مگر ایک کو ان سب کا بڑا تھا، اسے چھوڑ دیا اور بسولہ کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید اس سے کچھ پوچھے، یعنی بڑے بت سے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، کیوں ٹوٹے، اور بسولہ تیری گردن پر کیسے رکھا ہے۔ اور انہیں اس کا عجز ظاہر ہوا اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے، یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو وہ اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا کان نہیں اور کسی کا سر نہیں، اور سب کے سب سر کے بل گر پڑے ہیں۔ صرف ایک بڑا بت صحیح سالم کھڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے کندھے کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ پھر ان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں کے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ خبر نمرود جبار اور اس کے امرا کو پہنچی تو نمرود اور اس کے امرا غصے اور انتقام میں بھر گئے اور یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے، یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا۔ مدعا یہ تھا کہ شہادت قائم ہو تو وہ آپ کے در پہ ہو۔ چنانچہ حضرت بلائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی تھے کہ لوگ جمع ہوں اور وہ ان کے سامنے بتوں کے بطلان کو ظاہر کر دیں۔ یہ فیصلہ بڑی تیزی سے محفلوں، کوچوں اور بازاروں میں پھیل گیا۔ اس فیصلے کو دیکھنے کے لیے لوگ بھی گربا در گربا آ گئے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی ایک جماعت کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے علل اعلان آپ علیہ السلام سے سوال کیا۔ قرآن مجید میں ہے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور شان مناظرانہ تعریف کے طور پر ایک عجیب و غربت حجت قائم کی۔ چنانچہ قرآن میں ہے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ اس سے بڑے نے کیا ہوگا، اس غصے سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلہاڑی ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو تو ان سے پوچھو، اگر بولتے ہو وہ خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مدعا یہ تھا کہ قوم غرور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو غور کرے، جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے بڑے نے کیا ہے، یعنی اس نے مجھے بت توڑنے پر برا انگیزتہ کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں اس بات پر تعریض ہوں کہ بت بولتے نہیں تو جان لو کہ یہ بھی دوسری جمادات کی طرح جماد ہیں۔ اس جواب میں حجت بھی تھی اور زر و بیج بھی تھی اور بتوں کی بے بسی پر طرز بھی تھی۔ اس بات نے فیصلہ کرنے والی جماعت کو لاجواب کر دیا۔ اس کا لوگوں پر کافی اثر کیا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے، اور بولے بے شک تمہیں ستم گار ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو، جو اپنے کاندھے سے بسولہ نہ ہٹا سکے اور اپنی پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے۔ چاہے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرتے، مگر ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے اور کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل مجادلہ کا مکاربہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قال تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے
اگر اسے پوجو اور نہ نقصان پہنچائے، اگر اس کا پوجنا موقوف کر دو ہو تف ہے تو تم اور ان پر بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا بھی سمجھ سکو کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے؟